الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ امان والہ نے اپنے کتاب مبین کے 30ویں پارے کی سورۃ النازعات کے اس مختصر سے 2 آیتوں میں اتباع نفس سے رکنے کے فائدے، نفسانی خواہشات سے رکنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے استحضار کے ساتھ زندگی گزارنا، ان دونوں کا فائدہ اور پھر ان دونوں کے مطابق زندگی گزارنے والوں کا ٹھکانہ اللہ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ پورے حشر کے ساتھ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت کے علاوہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ جنت عطا فرمائیں گے انعام کے طور پر، اعزاز کے طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس استحضار کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارا ہوگا کہ موت سب کو آنی ہے، یہ دنیا فانی ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، یہ فنا کی گھاٹ ہے، یہ بالکل ختم ہونے والی دھوکے باز دنیا ہے۔ اس مختصر سی دنیا میں، مختصر سی زندگی میں ہم اپنے رب کو راضی کر کے اور عقل اللہ کے سامنے موت کے بعد جا کر کھڑے ہو کر زندگی کا حساب اور کتاب دینا ہے۔ اس استحضار اور اس خیال اور تصور کے ساتھ دنیا میں رہ کر نفسانی خواہشات سے روک کر اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے تو ایسے بندے اور بندیوں کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ نفس سے بچنے کے کیا طریقے ہیں؟ نفس کے ناجائز خواہشات سے بچنے کا کیا مطلب ہے؟ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ سے رک جانا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا گناہ ہو، وہ نفس کی چاہت کو روک دینا اور گناہ سے بچنا، صرف اسی کا نام نفس سے بچنے کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں۔ کہ حضرات علماء کرام نے اس کے 3 مطلب بیان فرمائے ہیں۔ اگر وہ تینوں ہماری زندگی میں ہو تو حقیقی معنوں میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہماری زندگی میں ہے اور ہم اتباع نفس کے ناجائز خواہشات سے رکتے ہوئے زندگی گزارنے والے ہیں۔ سب سے پہلا مطلب حضرات علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ نفس سے رکنے کا مطلب یہ ہے، نفس کی ناجائز خواہشات سے رکنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جتنے دنیا میں باطل عقیدے ہیں، بہت سارے غلط عقیدے والے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ عقیدے کی معافی اللہ کے یہاں نہیں ہے، تو خالص اللہ ایمان چاہتے ہیں، خالص اللہ توحید چاہتے ہیں، اور خالص اللہ اپنے جو عبادات دیے ہیں ان عبادات سے اللہ کے تقرب بندہ اور بندی حاصل کرتے ہیں، اس میں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے وہ عبادات ہو۔ ایسے خالص عبادات اللہ چاہتے ہیں، ان عبادات کے اندر اور پھر توحید کے اندر، رسالت کے اندر، آخرت کی باتوں کے اندر کسی طرح کا کوئی ہمارا ذرہ برابر بھی غلط عقیدے والوں کا، باطل عقیدے والوں کا، غلط خیال والوں کا، کہ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے یا ان کے نفس کے ساتھ دھوکہ دینے کی وجہ سے ہمارے عقیدہ توحید میں، عقیدہ رسالت میں، عقیدہ آخرت میں ذرہ برابر بھی کمی پیشی نہ ہو۔ باطل عقیدہ جیسے ہم توحید کے قائل ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے،
اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ ہی سے سوال اور مانگنا چاہیے۔ لیکن باطل عقیدے والے کہتے ہیں اللہ کی بھی عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے بھی مانگنی چاہیے۔ یہی کا مطلب توحید ہے، بھی کا مطلب شرک ہے۔ ہی کا مطلب توحید ہے، بھی کا مطلب شرک ہے۔ اللہ کی بھی عبادت کریں، اللہ کے سامنے بھی سجدہ کریں، قبروں کے سامنے بھی سجدہ کریں، اللہ کے سامنے بھی اپنے ماتھے کو جھکائیں، کسی بڑے کے سامنے بھی اپنے ماتھے کو جھکائیں۔ اسی لیے اسلام نے جہاں شرک کا دروازہ کھل سکتا ہے، بڑا دروازہ، اس سے پہلے اللہ نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر اس کے دروازے سے جانے سے پہلے بہت سارے اعمال سے روک دیا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سلام کرنے کا رواج شریعت میں ہے کہ سلام کریں، آپ سلام کو خوب پھیلا۔ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، سلام کرنے سے آپس کی دشمنیاں دور ہوتی ہیں، سلام کرنے سے انسان کی زندگی میں عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، اور ایک دوسرے کو دنیا اور آخرت کی سلامتی کی دعا دینا ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کی سلامتی کا تبادلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے سلام کا۔ اتنی بڑی خوبی، اتنا بڑا کمال، اتنا اچھا سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تم ان کو بھی سلام کرو جسے تم پہچانتے ہو، اور ان کو بھی سلام کرو جسے تم پہچانتے نہیں ہو، کہ معلوم ہوگا کہ ایمان والا ہے، اس سے ہماری دنیا کی غرض ہو یا نہ ہو۔ آج مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ دنیا کا کچھ فائدہ ہے تو ہم سلام کریں گے، دنیا کا کوئی نفع ہو تو ہم سلام کریں گے، کوئی اپنا مطلب نکالنا ہو تو اسے سلام کریں گے، مطلب نہ نکالنا ہو یا ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو یا ہمارے سے اس کی بنتی نہیں ہو تو ہم اسے سلام نہیں کریں گے۔ اتنی بڑے سلام کی خصوصیت اور کمال اور نیکی سے ہم محروم ہو جاتے ہیں کچھ دنیاوی اغراض اور مقاصد کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو خوب افشوا السلام بینکم، کہ سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اولا ادلکم علی امر اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ صحابہ سے فرمایا اللہ کے نبی نے، کیا میں تمہیں ایسے امر کی، ایسے حکم کی اور ایسی تعلیم عطا نہ کروں اور ایسا حکم تمہیں عطا نہ کروں کہ جس حکم کے بجا لانے سے تمہاری آپس کی محبتیں برقرار ہی نہیں رہتی بلکہ محبتوں میں اضافہ بھی ہوتا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ حکم اور وہ طریقہ اور وہ تعلیم سلام کو آپس میں پھیلانا ہے، سلام کو آپس میں پھیلانا ہے۔ تو اس لیے آپس میں سلام کا خوب رواج ڈالیں، آپس میں دوستوں ملیں گے تو سلام کریں، اے ہاؤ آر یو، گڈ نائٹ، گڈ آفٹرنون۔ یہ سب دوستوں بزرگوں انگریزوں کی ایجاد ہے، اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ سلام اتنا پیارا لفظ اللہ پاک نے اللہ کے نبی کے توسط سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ گھر میں داخل ہو تو سلام کریں، تو سلامتی کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کا مطلب گھر میں اللہ کی سلامتی آئے گی۔ نکل رہے ہوں اور سلامتی کی دعا دے کر نکلیں گھر میں تو سلامتی کے اللہ پاک کی طرف سے وعدے ہوتے ہیں کہ گھر میں سلامتی رہے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اتنی بڑی خوبی ہے، لیکن اتنا بڑا عمل، اتنی بڑی نیکی اور اتنا بڑا حکم اور اتنے بڑے فائدے اس کے یہ ہیں، لیکن وہیں پر یہ حکم بھی دے دیا کہ شریعت نے، حضرات علماء نے فرمایا سلام بھی کسی کو کرو تو جھک کر سلام نہ کرو، جھک کر سلام نہ کرو۔ ہاں اشارہ ہے السلام علیکم، ایسے ہی نہیں، سلوٹ ہے، یہ سلوٹ کرتے ہیں جھنڈے کو اور قومی اعزاز کے لیے سلوٹ کرتے ہیں۔ سلام کا طریقہ نہیں ہے، سلام کا طریقہ ایسا ہے، ہاتھ کو ایسے رکھیں پیشانی پر، السلام علیکم، دور سے ہیں السلام علیکم، اس طرح کر سکتے ہیں، الفاظ ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن جھکنے کو منع کیوں کیا گیا؟ جھکنے کو منع اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے سامنے والے کی تعظیم دل میں ہو، اعضاء سے ظاہر نہ ہو۔ یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے ٹیکنے کے لیے ہے، سامنے والے کے اعزاز کے لیے جھکنے کے لیے ماتھا نہیں ہے۔ یا پیشانی صرف اللہ ہی کے سامنے جھکے گی، یہ جبین نیاز صرف اللہ کے سامنے ہی جھکانے کے قابل ہے۔ آپ اپنے والد کو بھی جھک کر سلام نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔
لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو دنیا میں سجدہ کرنا حرام ہے۔ سجدہ تو بہت بڑا عمل ہے، جھک کر سلام کرتے کرتے سجدے میں چلے آئے۔ بہت سارے لوگ اپنے والدین کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، سلام کر کے چومتے ہیں، بہت سارے لوگ سلام کر کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، علماء کو بھی چومتے ہیں، اکابرین کو بھی چومتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے، ان کے نظریات الگ ہیں۔ لیکن منع کیا گیا ہے اسلام کے اندر کہ جھکنا منع ہے۔ سلام بھی کریں تو سیدھے کھڑے ہو کر منائے۔ تعظیم، تکریم، عزت، بڑائی اور ان کی عظمت وہ اپنے اندر ہوتی ہے، اور اندر کی حالت جاننے والا اللہ ہے۔ سامنے والے کو اعضاء کو جھکا کر ان کی تعظیم کو دکھانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ شریعت میں، اسلام میں منع اتنے بڑا عمل سلام کرنے کا، لیکن جھکنا منع ہے۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ وہی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ماتھا نہیں ٹکے گا اور نہیں جھکیں گے، اور نہ ہی سلام کے اندر بھی جھکنا منع کیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا اما من خاف مقام ربی، کہ اپنے باطل عقیدے، جب باطل عقیدے کہ باپ کے سامنے جھک گئے تو کیا ہوگا، باپ کی تعظیم کرنا فرض ہے، ماں کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، ماں کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، خدمت نہیں کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے لیٹ جائیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے چومیں گے ہاتھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، سب شریعت سے ہٹ کر کریں گے۔ کیوں؟ چار لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ بتانا مقصد ہے کہ والدین کی بڑی تعظیم، خدمت کرنے والے، لیکن خدمت کا کوئی نمبر ان کی زندگی میں نہیں ہوتا، کبھی بھی ان کے والدین ان سے راضی نہیں رہتے، ایسے اعمال اور ایسے کرتوت ہوتے ہیں۔ لیکن منع کیا گیا ہے اسلام کے اندر باطل عقیدوں کی نقالی، باطل عقیدے غیر محسوس طریقے سے ہماری زندگی میں ان عبادات اور اعمال کے راستے سے داخل ہو جاتے ہیں، وہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے ضروری ہے قرآن اور قرآن کے جاننے والوں کی صحبت اور اللہ والوں کی صحبت، کہ جب تک ان کی صحبت میں بیٹھ کر ہم اپنی ظاہری اور باطنی اعمال کو درست نہیں کریں گے، غیر محسوس طریقے سے یہ بہت ساری کمی کوتاہی عقیدے سے جو متعلق ہے وہ زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلا درجہ نفس کے شر سے بچنے کا، نفس کے دھوکے سے بچنے کا، حضرات علماء نے بیان فرمایا باطل عقیدوں سے دوری، باطل عقیدوں سے بچنا، اور اپنے اعمال کو اور اپنے ایمان کو اور اپنے عقائد کو کن کے دائرے میں رکھنا؟ وہ جمہور علماء، جمہور مفسرین کے دائرے میں رکھیں گے تو ہمارا ایمان باؤنڈری کے اندر رہے گا۔ جمہور علماء سے، جمہور ائمہ سے باہر ہٹیں گے، اور انفرادی اجتہاد کا کوئی ایسا ہمارے پاس ملکہ نہیں ہوتی، خصوصیت نہیں ہوتی، اتنا بڑا علم نہیں ہوتا، لیکن انفرادی رائے پر عمل کرنا، انفرادی اقوال پر عمل کرنا، کسی نے محدث نے کچھ کہا ہے، کسی مفسر نے کچھ کہا ہے، ان کا وہ اپنا انفرادی عمل ہے، ان کا اپنے انفرادی دلائل ہوتے ہیں، لیکن عام امت مسلمہ کے لیے جن کی دسترس قرآن تک صحیح رسائی نہیں ہوتی، قرآن کی تفسیر کو صحیح سمجھ میں نہیں آتی، حدیث کی تشریح صحیح سمجھ میں نہیں آتی، ان کی ذمہ داری دنیا میں ہوتی ہے کہ اگر ہم باطل عقیدوں سے بچنا چاہتے ہیں، باطل جماعتوں سے بچنا چاہتے ہیں، وہ جو کسی مسئلے پر ایک بڑے علماء کا اتفاق ہے، کسی مذہب پر ایک بڑے علماء کی جماعت کا اتفاق ہے، اسی پر ہماری زندگی گزارنے میں ایمان کی بھی خیر ہے، عقیدے کی بھی خیر ہے، ایمان بھی محفوظ رہتا ہے، عقیدہ بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے باطل عقیدوں سے بچنے کے لیے حضرات علماء نے سب سے پہلا نفس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو عقیدوں کو بھی درست کرنا ہے، اور ہر مسئلے کے اندر جمہور علماء کی بتائے ہوئے مسائل کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنا ہے۔ اور دوسرا فرمایا گناہ کا خیال آ جائے، دوسرا نفس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے گناہ کا خیال آ جائے، لیکن فوراً ساتھ میں اس استحضار کے ساتھ زندگی جائے گے کہ اگر میں گناہ کر لوں گا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں گناہ کروں گا نافرمانی کروں گا مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، دنیا والے دیکھے نہ دیکھے، بند کمرے میں ہوں، کوئی باپ نہیں ہے، کوئی ماں نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، لیکن وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ شہ رگ سے زیادہ تمہارا پروردگار تمہارے قریب ضرور ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ تو دیکھ رہا ہے،
किसी से छुपाए न छुपाए, लेकिन कौन देख रहा है? वो अपना परवरदिगार देख रहा है। इस इस्तेजार के साथ अगर हम गुनाह से बच रहे हैं तो ये दूसरा दर्जा होगा, और ये कैफियत और ये जी तसव्वुर हमारी जिंदगी में आएगा। तो हजरत उलमा ने लिखा है कि इनफिरादी कोशिशों से, इनफिरादी मेहनतों से, इनफिरादी रियाजतों से, इनफिरादी कुर्बानियों से, बड़े बड़े गुनाह से, छोटे छोटे गुनाह से तो इंसान बच सकता है। और ये ख्याल करता, चोरी करूंगा तो अल्लाह देख रहा है, जिना करूंगा तो अल्लाह देख रहा है, रोजा तोड़ूंगा तो अल्लाह देख रहा है, तो पता नहीं कितने बड़े बड़े हमारे जहन में जो गुनाह है, उन गुनाह से, इनफिरादी कोशिश से और जाहिरी गुनाहों से, इनफिरादी कुर्बानियों से इंसान बच तो सकता है। लेकिन बहुत सारे आमाल हसना, अच्छे आमाल में कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसे इंसान बगैर जाने वो आमाल में शामिल हो जाते हैं, और उनसे बचने के लिए जब तक किसी मुर्शिद, वली कामिल और बड़े अल्लाह वाले की सोहबत में रहकर, उनकी निगरानी में रहकर अपने नफ्स की इस्लाह जब तक नहीं कर लेते, जिंदगी में हजारों किस्म की कुर्बानियां दे दें, लेकिन कभी भी वो नफ्स के शर से बचना मुमकिन नहीं होता। एक अल्लाह वाले हैं, वो कहते हैं कि मैं बढ़ाई का काम करता था, मतलब लकड़ी का काम करता था, जिसे हम कारपेंटर कहते हैं अभी के जमाने में। वो लकड़ी का काम कर रहे थे, करते 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 उनके दिल में कुछ ख्याल आया कि मेरे दिल में, नफ्स में कुछ जुल्मत, अंधेरा बना रहा, मुझे कुछ सुस्ती हो रही है, इबादत के अंदर काहिली पैदा हो रही है, और फिर मैं इस नफ्स को मारना चाहता हूँ। इसके लिए क्या फरमाया? रोजे का एक बड़ा मकसद क्या है? रोजा रखना है। तो रोजा नफ्स के शुरूर और आफात और बलियात और परेशानियों के लिए ढाल है, गुनाहों से बचने के लिए ढाल है। जैसे जंग में आदमी अपने ढाल से अपने जान की हिफाजत करता है, ऐसे ही रोजे से इंसान अपने शर से और गुनाह से बचता है। तो रोजा क्या है? एक ढाल है। तो उनके ख्याल है कि मैं नफ्स की मक्कारियों से बचना चाहता हूँ, जुल्मतों से दूर करना चाहता हूँ, अपने बातिन को संवारना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ रोजों की नियत कर ली, कुछ रोजों की नियत कर लिया। कितना बड़ा अमल है रोजा रखना। और नफ्स को, उनकी नियत भी देखेंगे, नफ्स को दबाना चाहते हैं, नफ्स के शर से बचना चाहते हैं, इस नियत से उन्होंने कुछ रोजे रख लिए। अब रोजे रखने के दौरान में एक अल्लाह वालों का उनके इलाके में आमद हुई, और उनकी सोहबत में ये भी चले गए कि अल्लाह वालों की सोहबत जरूरी है कि कितना भी हमारा ईमान आला दर्जे पर पहुंचे, कोई आलिम आ जाते हैं, अल्लाह के नेक बंदे आ जाते हैं, उनकी सोहबत में जाना, उनके साथ कुछ लम्हे गुजारना, ये अपनी सादत मंदी हम भी समझते हैं। वही समझ कर वो रोजे की हालत में वो अल्लाह वालों की खिदमत में हाजिर हो गए, और अल्लाह वालों का खिताब हुआ, बयान हुआ, नसीहतें हुई, और उसके बाद अल्लाह वाले भी मेहमान थे, आने वाले मेहमानों के लिए खाने का भी इंतजाम हुआ। अब खाना खाना है, मेहमान खाने के लिए बैठे हैं, अल्लाह वाले भी बैठे हैं खाने के लिए। अब ये साहिब हैं, तो ये लकड़ी का काम करने वाले, इन्होंने रोजा रखा हुआ था। अब रोजे में खाना ऐसे हो, अभी खाना नहीं चाह रहे थे, अब बताना ही चाह रहे थे। अब अंदर से वो चोर होता है, वो चोर हर एक इंसान नहीं पहचान सकता। वो इसीलिए फरमाया इत्तकू फरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, ईमान वाले की फरासत से डरो। वो आम इंसानों की तरह नहीं होता, वो कुछ चीजों को ऐसे देख लेता है गोया कि अल्लाह के नूर से उसे दिखा दी जाती है, वो आम इंसान नहीं देखता। इसीलिए ईमान वाले की फरासत से डरने का हुक्म दिया गया है। जिनका ईमान कामिल होता है वो अपनी फरासत से, हिकमत से, अपनी कुर्बानी और मुजाहदों से इतना बातिन संवार लेते हैं कि वो बातिन के नूर से, ईमान के नूर से कुछ सामने वालों की कमजोरियां उनके बताने से पहले देख लेते हैं, उनके बताने से पहले देख लेते हैं। अभी रोजेदार हैं, खाने में दस्तखत लगा हुआ है, अभी बताना ही चाह रहे थे कि हजरत मैं नहीं खा सकता, मैं रोजे से हूँ। अब अंदर नफ्स मोटा हो रहा है, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, और इनके सामने अगर मैं रोजे का इजहार करूं, ये मेरी तारीफ करेंगे, मेरे रोजे का मैं इजहार करूंगा, वाकई तो बड़ा नेक बनता है कि ऐसी हालत में रोजा रखा हुआ है। रमजान के रोजे नहीं थे, वो नफली रोजे हैं। रमजान के रोजे रखना ही इंसान को मुश्किल होता है, लेकिन आम दिनों में नफली एक रोजा रखना बड़ा फर्क होता है। लेकिन ये चाह रहे थे कि मैं अपने नफ्स को बताऊं, हजरत को बताऊं, और मैं जब बताऊंगा हजरत की तारीफ सुनूंगा। अभी चाह ही रहे थे कि हजरत ने फरमाया कि बड़ा बुरा है वो अमल, बड़ा बुरा है वो रोजा,
ابھی روزہ بتایا نہیں انہوں نے۔ اللہ والے کہے بڑا برا ہے وہ روزہ، ایسا ریاکاری اور عجب اور اپنی تعریف کی خواہش رکھ کر روزہ رکھ لینے سے مہمانوں کے ساتھ کھا لینا اور روزے کو توڑ دینا بہتر ہے۔ ابھی تعریف نہیں ہوئی ہے، کتنا جلدی اللہ والے پہچان لیتے ہیں۔ ایسا ایمان ہوگا اللہ والوں کا کہ وہ ابھی روزے کو ظاہر کرنا چاہ رہے تھے، اللہ والوں کے منہ سے تعریف سننا چاہ رہے تھے، لیکن پہچان لیے، نفس پکڑ لیتے ہیں کہ اچھا عمل ہے، بڑا عمل ہے، اپنے نفس کو دبانے کے لیے رکھا گیا روزہ ہے۔ لیکن ان کے اندر نفس یہ کہہ رہا تھا کہ آپ حضرت کو بتائیں کہ میں روزے سے ہوں، حضرت تمہاری تعریف کریں گے، لیکن تعریف کرنے سے پہلے حضرت نے ان کا علاج کرا۔ کیا علاج تھا کہ وہ جو بڑا ہو رہا تھا، موٹا ہو رہا تھا نفس، اس کو تھوڑی سی پن مار دی، پوری ہوا اتر گئی۔ اب یہ پریشان ہو گئے کہ واقعتاً میں تو بڑی اچھی نیت سے روزہ رکھا تھا، ابھی اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ مجھے اس مجلس میں آ کر معلوم ہوا۔ پہلے سے روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن کسی کے نفس کو کچلنا ہے، نفس کے شر سے بچنا ہے، اور روزے کو رکھ کر اس روزے کی ریاکاری سے بچنا ہے، نام و نمود سے بچنا ہے، شہرت سے بچنا ہے، اور خود پسندی سے بچنا ہے۔ عجب کہتے ہیں اپنی تعریف، اپنی میاں کے بولتے ہیں وہ اردو میں جھٹلا ہوا، کہ وہ اپنی تعریف کا سامنے والے کی سننے، اپنی تعریف کو سننے کی جو مزاج پیدا ہو جاتا ہے اسے عجب کہتے ہیں۔ ایسے عجب سے بچنے کے لیے بھی، نفس کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ والوں کی اور علماء کی، جن کا دل صاف اور شفاف ہوتا ہے، ان لوگوں کی صحبت میں جانا ہے اور اپنے نفس کو پاک اور صاف کر کے اپنے اعمال سے ریاکاری والی بری صفت کو نکالنا ہے، تعریفات والی بری صفات کو نکالنا ہے، اور عجب والی بری صفات یہ سب نکلیں گے اپنی قربانی اور محنتوں سے نہیں ہے، بلکہ جہاں نفس کی رگڑائی ہوتی ہے، جسے خانقاہ کو بیکار کہا جاتا ہے، بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کو بیکار سمجھا جاتا ہے، اور نفس کی اصلاح کی جو خانقاہ مختلف علاقوں میں اور مختلف ہندوستان اور دنیا بھر کے خانقاہیں چلتی ہیں، اس کو آج بیکار کی چیز کہا جاتا ہے۔ نہیں دوستو بزرگوں، جب تک ایسے اللہ والوں کی صحبت نہیں ہوگی، ہم اپنے نفس کے شر سے زندگی کے آخری سانس تک نہیں بچ سکتے، اس کے مکر سے نہیں بچ سکتے۔ اسی لیے اللہ والوں نے کہا، انہوں نے پوچھا، جو کارپینٹر تھے انہوں نے ان اللہ والوں سے پوچھا، جسے شیخ فانی کہتے ہیں، کہ دنیا وما فیہا سے بے نیاز ہو کر اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا قطب بن جاتا ہے، اللہ کا عبدال بن جاتا ہے، دنیا بھر سے لوگ آ کر اپنے نفس کی اصلاح کر کے اپنے علاقوں میں جا کر کام کرتے ہیں۔ اگر ایسا ولی، قطب اور عبدال کسی زمانے میں نہ ملے، کسی زمانے میں نہ ملے، تو پھر نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ حضرت نے فرمایا کثرت استغفار، کہ کثرت استغفار، ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں اللہ والے نہ ہو۔ اگر ایسا زمانہ آ جائے کہ کسی جگہ بھی اللہ کا ولی کوئی نہ ہو جس سے نفس کی اصلاح کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن کوئی اللہ کا ولی نہیں ملتا، تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس استغفار کی کثرت کرتے رہو کرو۔ کیوں؟ سب سے ولیوں سے بڑا ولی، قطبوں سے بڑا قطب، عبدال سے بڑا عبدال، اور دنیا میں جتنے اللہ کے نیک اور مقبول اور محبوب بنتے ہیں، ان سب سے بڑا ولی، قطب اور عبدال میں سب سے اعلیٰ درجے کا، جو نبیوں میں سب سے اعلیٰ، پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ، رسولوں میں سب سے اعلیٰ، وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں آپ کا کوئی ولی نہیں، آپ کا کوئی مرشد نہیں، آپ کا کوئی رہبر نہیں، براہ راست تعلیم بھی اللہ نبیوں کو دیتا ہے، براہ راست حفاظت بھی اللہ پاک نبیوں کی براہ راست کرتا ہے۔ ایسے نبی فرماتے ہیں کبھی کبھی بشر ہونے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے گناہوں کے کچھ اثرات میرے دل پر بھی آ کر میرے دل میں کچھ اندھیرا سا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی میرے دل پر بھی گناہ کے کچھ اثرات آ کر میرا دل بھی سیاہ ہونا چاہتا ہے، لیکن اسی لیے میں اس سیاہی کو، اندھیرے کو اور دل کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے دن
دن میں 100 مرتبہ اپنے پروردگار سے استغفار کرتا ہوں اور گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ اسی لیے دعوت اور تبلیغ کے احباب عادت ڈالنے کے لیے صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ استغفار کرنے کے لیے، اسی لیے کہتے ہیں کہ دل کی ظلمت کو دور کریں، دل کی گندگیوں کو دور کریں، اور مکر اور فریب سے، نفس کے مکر و فریب سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر استغفار کی کثرت کرنے سے بھی نفس دور ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے بھی نفس کی شرور اور آفات سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے کہ گناہ کا خیال آئے فوراً اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار ہو جائے اور گناہ سے بچ جائے۔ نفس کے شر سے بچنے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ خود کی بھی کوششیں، اللہ والوں کی صحبت میں بھی چلے گئے اور کثرت سے استغفار کرنے سے بھی ایسا باطن بن گیا، سور گیا، سج گیا، اور ایسا پیارا ظاہر کے مطابق باطن ہے، باطن کے مطابق ظاہر ہے، اس کے امور شریعت امور طبیعت بن گئے، امور شریعت امور طبیعت بن گئے۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنی طبیعت کے مطابق شریعت کو بنانا چاہتے ہیں، اپنے طبیعت کے مطابق شریعت کو بنانا چاہتے ہیں۔ نہیں، ہماری طبیعت کو شریعت کے مطابق بنانا ہے، شریعت کے مطابق ہماری طبیعت بن جائے، یہ اللہ کے نبی کو مقصود ہے۔ امور طبیعت امور شریعت بن جائے تو اس طرح کا اگر مزاج کسی کی زندگی میں پیدا ہو جائے، معلومات تو بہت ہیں، نماز جانتے ہیں، روزہ جانتے ہیں، حج جانتے ہیں، عمرہ جانتے ہیں، تلاوت کے فضائل جانتے ہیں، ذکر کے فضائل جانتے ہیں، اقرار کے فضائل جانتے ہیں، اخلاق کے فضائل جانتے ہیں۔ جاننا کافی نہیں ہے، وہ جاننا ماننے میں آ جائے، اور ماننا اسے اطاعت کہتے ہیں، اور اطاعت پر اللہ کے نبی کے وعدے ہیں۔ ہمارے معلومات جاننا کو کسے کہتے ہیں؟ معلومات کو جاننا کہتے ہیں۔ معلومات، معلوم ہے، معلوم ہے، معلوم ہے، اور بھی نماز کو معلوم جاؤ حضرت، اور روزہ رکھو بھی کیا بھی معلوم جاؤ حضرت، معلوم ہے۔ یہ سارے معلومات ہمارے معمولات بن جائیں، معلومات ہمارے معمولات بن جائیں، معمولات بن جائے، اسی کہتے ہیں امور شریعت امور طبیعت بن جائے، امور طبیعت امور شریعت بن جائے۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا، ایسے بندے اور بندیاں جب ہو جاتے ہیں کہ جن کی طبیعت بھی شریعت بن گئی، بھول چوک سے بھی کچھ غلطی نہیں ہوتی، ایسا باطن سچ گیا، سور گیا، تو ایسے انسان کے بارے میں اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جا شیطان مردود کتنی بھی کوشش کر لے، کچھ میرے دنیا کے اندر ایسے بندے اور بندیاں ہیں کہ تیرا بس ان کے اوپر نہیں چلے گا، تیری حاکمیت ان پر نہیں چلے گی، تیرا مکر ان پر نہیں چلے گا، تیری جتنے ڈورے اور چالیاں ہیں ان پر نہیں اثر کر سکتی۔ ایسے کچھ بندے اور بندیاں ہمارے پاس ہیں کہ وہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے کچھ بندے ہیں، ان عبادی کے بے شک میرے بندوں میں سے ایسے ہیں کہ لیس علیہم سلطان، کہ تیری بادشاہت ان کے اوپر کام نہیں کر سکتی۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ تم میں سے ہر ایمان والا اپنے نفسانی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جس چیز کو میں لے کر آیا، اپنے نفس کو اس کے تابع نہ کر دے، کس کے؟ قرآن کے تابع نفس کو کر دے، حدیث کے تابع نفس کو کر دے، سنت کے تابع نفس کو کر دے، اللہ والوں کے نقش قدم کے تابع نفس کو کر دے، علماء کی صحبت کو ضروری قرار دینے وہ نفس کو تابع اس کو کر دے۔ ان سارے نفوس کو اور ان سارے ہمارے تصورات اور خیالات کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جس چیز کو اللہ کے نبی دنیا میں لے کر آئے ہیں۔ تو قرآن اور سنت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں جب تک ہمارے نفس کو اس کے تابع نہیں کریں گے ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ ہم اپنے نفس کو تابع کر دیں گے تو ایسے کے بارے میں فرمایا کہ اب ایمان کامل ہوگا، اور یہ ایمان کے کمال کی علامت ہمارے موت پر ظاہر ہوگی۔ وہ کیسے ہوگی؟ وہ حسن خاتمہ سے ہوگی۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ
جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نفس کے شرور سے اور نفس کی شرارتوں سے، نفس کی مکاریوں سے پوری حفاظت فرمائے، اور اس کے لیے جو علماء کرام نے بچنے کے طریقے بتائے ہیں ان سارے چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انفرادی بھی کوشش کر نفس کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء اور اہل اللہ کی صحبت میں جا کر بھی نفس کو بنانے اور سجانے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت استغفار کے ذریعے سے بھی نفس کے شرور اور آفات کو سے بچنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔